حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شرابی تھے، پوری زندگی شراب کے نشے میں گزر گئی۔ ایک دن ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پہ رب کا نام لکھا تھا، یا اللہ بندہ گنہگار ہو لیکن بے ادب نہ ہو۔ تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور چوما اور اسے صاف کیا اور خوشبو لگا کر اونچی جگہ پہ رکھا کہ یہ میرے رب کا نام ہے، اور پھر شراب پینے کے لیے میں خانے چلے گئی، شراب خانے چلے گئی۔ وقت کے ولی کو اللہ کی جانب سے الہام ہوا، جاؤ ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے اور کہنا کہ رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب وہ نکلا، لوگوں سے پوچھا بشر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے۔ گھر پہنچے، گھر سے خبر ملی کہ وہ شراب خانے گئے ہیں۔ اب وقت کا ولی شراب خانے کی دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ انہوں نے کہا کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بشر سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو نشے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، وہ تو نشے میں چور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انہی سے ملنے آیا ہوں، آپ جا کے ان کو کہہ دے کہ باہر تیرا کوئی مہمان انتظار کر رہا ہے۔ بشر کو خبر دی گئی تو وہ نشے کی حالت میں ننگے پاؤں ڈولتا ہوا دروازے پر آیا۔ وقت کے ولی دروازے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی نا، رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت بشر حافظ شراب کی حالت میں تھے، ننگے پاؤں تھے، نشہ شراب کا تھا، لیکن جب رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اسے بھی اوپر تھا۔ جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ میرے رب کا سلام آیا ہے، میرے رب کا محبت نامہ آیا ہے، اب میں ساری زندگی جوتا نہیں پہنوں گا۔ اسی لیے عربی میں حافی اسے کہا جاتا ہے جو جوتا نہیں پہنتے تھے۔ اسی لیے بشر حافی کو حافی اس لیے کہتے تھے کہ وہ ساری زندگی جوتا نہیں پہنے، زندگی گزر گئی لیکن کبھی بھی جوتا نہیں پہنے۔ پھر رب نے کرم یہ کیا کہ حضرت بشر حافی کو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیے تھے، اس راستے پہ جانور پیشاب گوبر نہ کیا کرتے تھے، پیخانہ نہ کیا کرتے تھے کہ حضرت بشر حافی کی گزرگاہ ہے، لیکن اسی راستے سے ایک شخص کا گزر ہوتا ہے تو وہ چیخے پکارنے لگتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو۔ کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت بشر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ یہ گوبر بتا رہا ہے کہ حضرت بشر حافی اس راستے سے نہیں گزریں گے۔ جب گھر پہنچے تو پتہ چلا تو واقعی میں حضرت بشر کا انتقال ہو گیا۔ تو بشر حافی کو رب نے اتنا بڑا مقام عطا کیا صرف رب کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے کہ جس راستے سے وہ گزر جاتے اس راستے پہ جانور پیشاب پیخانہ نہ کرتے، تو اگر کسی انسان کے دل میں رب کا محبت قائم ہو جائے تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟